سيد الرسل وخاتم الأنبياء، خصوصا على أصحابه المصطفى وعلى آله المجتبى، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مجھ کو یا رب زمانے کی شہرت نہ دے، اور نہ تجھ سے مجھے کوئی دھن چاہیے، تیرے محبوب کی خاک پا سر پہ ہو، بس مجھے ایسا دیوانہ پن چاہیے۔ یہ بہاریں جو دنیا کی تقدیر ہیں، آج ہیں کل خزاں میں بدل جائیں گی، جس کی خوشبو سے جنت کی خوشبو ملے، مجھ کو وہ مصطفی چمن چاہیے۔ سبز گنبد کے روشن جھروکوں سے میں اپنی حسرت کا اظہار کرتا رہوں، دو ستارے جہاں چاند کے پاس ہیں، مجھ کو وہ نور کی انجمن چاہیے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ برادران اہل سنت والجماعت، معزز علماء اکرام، قابل سج احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، یہ پروگرام رحمت للعالمین کانفرنس کے عنوان سے
سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے۔ میرے بعد شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی جمیل الرحمان صاحب دامت فیوزہم کا تفصیلی بیان ہوگا۔ میں بڑے مختصر وقت میں اس موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانی روحوں سے عالم ارواح کے اندر جو عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب روحوں نے بیک زبان ہو کے جواب دیا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ ان روحوں میں مسلمانوں کی روحیں بھی تھیں، کافروں کی روحیں بھی تھیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اس عہد سے ہمیں وابستہ رکھنے کے لیے، جوڑے رکھنے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات جو اپنے اپنے وقت کے اندر ہمیں ہمارا وہ عہد یاد دلاتے رہے جو ہم نے اللہ رب العزت سے عالم ارواح کے اندر کیا تھا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر جو عہد ہماری روحوں سے لیا تھا وہ میدان عرفات میں لیا تھا۔ تمام ائمہ مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے کہ عرفات کے میدان میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی روحوں کو جسم دے کر آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان جسموں کے اندر عقل پیدا کی۔ پھر اللہ رب العزت نے جتنے بھی اپنے مناظر قدرت تھے وہ اس کے سامنے پیش کیے۔ یہ دیکھ، یہ آسمان ہے، میں نے بنایا ہے، یہ سورج ہے، میں نے بنایا ہے، یہ چاند ستارے ہیں، میں نے بنائے ہیں۔ ان روحوں کو پہلے جسم دے کر، پھر ان میں عقل پیدا کر کے، پھر مناظر قدرت پیش کر کے، پھر پوچھا الست بربکم، ویسے نہیں پوچھ لیا، پہلے ان کو دلیل دی، اپنے رب ہونے کی دلیل ان کے سامنے رکھی۔ یہ میرے رب ہونے کی دلیل ہے یہ آسمان، میرے رب ہونے کی دلیل ہے یہ زمین، میرے رب ہونے کی دلیل ہے یہ چاند، سورج، ستارے اور یہ نظام۔ اللہ رب العزت نے انسانی روحوں سے یہ عہد میدان عرفات میں لیا۔ وہ میدان عرفات جس مقام پر خدا کے پیغمبر نے اپنے 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ شہادت لی، کیا میں نے اللہ کا دین سارا تمہارے سامنے پیش کر دیا؟ سب صحابہ نے اقرار کیا۔ پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی، یا اللہ تو بھی گواہ ہے۔ اللہ رب العزت نے
ہمیں ہمارا وہ عہد یاد دلانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات دنیا میں بھیجے، جو اپنے اپنے وقت کے اندر اپنی اپنی قوم کو وہ عہد یاد دلاتے رہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ دیا ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے برتر اور افضل مخلوق پیدا نہیں کی۔ سب سے اعلیٰ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات، سب سے برتر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے بھی اسی میدان عرفات میں ایک عہد لیا تھا جہاں صرف انبیاء کی روحیں تھیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ۔ اسی میدان عرفات میں اللہ رب العزت نے باقی انسانوں کی روحوں میں سے نبیوں کی روحیں جو ان روحوں کے اندر چراغوں کی طرح چمک رہی تھیں ان کو الگ کر دیا۔ ان روحوں کو الگ کر کے اللہ نے ان سے الگ عہد لیا، اور ان میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، ومن آپ بھی ان میں تھے۔ ان سے کیا عہد لیا؟ تمام ائمہ مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں سے یہ عہد لیا، تمام نبیوں سے جن میں حضور علیہ السلام بھی شامل ہیں، تمام نبیوں سے یہ عہد لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی نبوت سے انکار نہیں کرو گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ایک دوسرے کی نبوت سے انکار نہیں کرو گے۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ عہد کیا، یا اللہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی نبوت اور رسالت سے انکار نہیں کریں گے، ہر نبی دوسرے نبی پر ایمان رکھے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر کے باقی انبیاء کی روحوں سے عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اے میرے پیغمبروں، جب میں تمہارے سروں پہ نبوت کے تاج پہنا کے، تمہارے ہاتھوں میں حکمت کی کتابیں دے کے دنیا کے اندر بھیجوں گا، پھر میرا یہ رسول تمہارے پاس آ جائے، میرے ساتھ عہد کرو، تم اس رسول پر ایمان بھی لاؤ گے اور مدد بھی کرو گے۔ اب ذرا غور کیجئے اس مقام پہ کتنے عہد ہو گئے؟ 3۔ کتنے؟ ایک تمام روحوں سے عقیدہ توحید کا، ایک تمام نبیوں سے عقیدہ رسالت کا، ایک حضور علیہ السلام کے علاوہ سارے نبیوں سے عقیدہ ختم نبوت۔
یہ تین عہد اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر لیے، اسی مقام پہ یہ تین عقیدے اللہ نے بنا دیے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت۔ یہ تین عقیدے خدا بند کائنات نے وہاں عہد لے کر پکے کر دیے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا تمام نبیوں سے، تم ایک دوسرے کی نبوت سے انکار نہیں کرو گے۔ ہر نبی دوسرے نبی کی تائید کرتا رہا۔ یہاں میں ایک بات واضح کر دوں، علماء کرام موجود ہیں، میری اصلاح بھی فرما دیں گے۔ نبیوں کے اندر ایک ہے تفریق منصبی اور ایک ہے تفریق مرتبی۔ نبیوں کے اندر تفریق منصبی کفر ہے، نبیوں کے اندر تفریق مرتبی قرآن کا عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ۔ تفریق منصبی ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی منصب نبوت پر فائز ہیں۔ ان میں سے کسی کی نبوت کا انکار کرنا کفر ہے۔ ایمان، یہ بات ذہن میں رکھیے، کس طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے کسی نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے۔ جس طرح ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی توہین کرنے والا واجب القتل ہے، اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ کسی اور نبی کی توہین کرنے والا بھی واجب القتل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والا بھی واجب القتل، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والا بھی واجب القتل۔ ہم ایمان کے حوالے سے نبیوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ایمان کے حوالے سے نبیوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، اور یہ اللہ رب العزت نے ضمانت دی، بلکہ علماء کرام تشریف فرما ہے، معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو اس امت کے لیے جو تحفے عطا فرمائے ان میں سے ایک تحفہ کیا ہے؟ 5 نمازیں، اور دوسرا تحفہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، جن میں خداوند کائنات فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہاں خداوند کائنات یہ بات واضح کر رہے ہیں، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میرا رسول بھی اور رسول پر ایمان لانے والے بھی، ان کا ایمان ایک جیسا ہے۔ صحابہ ان کا ایمان، فرق سمجھ لیجئے، ایک جیسا ہے، ایک جتنا نہیں، ایک جیسا ہے، ایک جتنا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، صحابہ کا ایمان اور نبی کا ایمان ایک جیسا ہے۔
اور یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک جتنا ہے، اس لیے کہ اس ایمان کے اندر عصمت ہے، اس ایمان کے اندر عدالت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی اور ایمان والے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ نہ نبی رسولوں میں سے کسی رسول کا انکار کرتا ہے، اور نہ صحابہ رسولوں میں سے کسی رسول اور نبیوں میں سے کسی نبی کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے درمیان تفریق مذہبی ماننا یہ کفر ہے۔ لیکن ایک ہے تفریق مرتبی۔ تفریق مرتبی کیا ہے؟ وہ خود خداوند کائنات فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ اگر اللہ نے یہ بات اسی جگہ ختم کر دی ہوتی تو دل کے اندر یہ ابہام ہوتا، پتہ نہیں کون افضل ہے، کس کو فضیلت ملی کس کو نہیں ملی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ساتھ ہی اسباب بھی بیان کر دیے۔ پہلا سبب منہم من کلم اللہ، اللہ نے ان کو فضیلت دے دی دوسروں پر جن سے اللہ نے کلام کیا۔ اور ائمہ مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے 3 نبی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے ان 3 نبیوں سے براہ راست کلام کیا ہے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا میدان عرفات کے اندر، یا اس مقام پر جہاں آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا کوہ طور پر، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا کوہ طور پر۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج کر جنت کی براق پہ بٹھا کے اپنے پاس لا کے ان سے کلام کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام ہونے کے بعد اللہ سے تقاضا کرتے ہیں یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے اندر تاب نہیں، تو میرے انوار و تجلیات کی تاب نہیں لا سکتا، لیکن میرے پیغمبر کے ساتھ اللہ نے جو کلام کیا اپنا دیدار کرا کے، اپنا دیدار کرا کے اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر کو شرف ہم کلامی بخشا۔ یہ بات یاد رکھیے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے، اور ایک بار نہیں، ہر جمعے کے دن، ہر جمعے کے دن جنتیوں کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔
اور اللہ رب العزت پہلے اجلاس میں، پہلی نشست میں اللہ رب العزت جنتیوں سے پوچھیں گے بتاؤ میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا دنیا کے اندر کہ میں جنت کے اندر تمہیں یہ نعمتیں دوں گا، تم نے میرے وعدے کو پورا پا لیا؟ جنتی کہیں گے یا اللہ ہم نے تیرے وعدے کو پورا پا لیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سے بڑی نعمت عطا نہ کروں؟ اس سے بڑی نعمت عطا نہ کروں؟ یا اللہ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا میں تمہیں اپنا دیدار نہ کرا دوں؟ پھر اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت عطا نہ کروں؟ جنتی حیران ہو گیا اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے جنتیوں خوش ہو جاؤ، میں آج تم سے راضی ہو گیا، ایسا راضی کہ آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر اللہ رب العزت جنتیوں سے پوچھیں گے بتاؤ کسی کے دل میں کوئی خواہش؟ ایک حافظ قرآن اٹھ کے کھڑا ہوگا، یا اللہ میرا جی چاہتا ہے میں نے دنیا کے اندر تیرا کلام قاری عبد الباسط کی زبان سے سنا، قاری سدیس کی زبان سے سنا، قاری شعیب کی زبان سے سنا، خلیل خصری کی زبان سے سنا، منشاوی کی زبان سے سنا، آج جی چاہتا ہے تیرا کلام تیری زبان سے سنا۔ حدیث میں آتا ہے پھر اللہ رب العزت سورہ رحمان کی تلاوت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ حضور علیہ السلام کو معراج کے موقع پر اللہ کا دیدار ہوا۔ اب اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہے ہیں، ان کو اپنا دیدار کرائے بغیر، اور حضور علیہ السلام کو دیدار سے کلام کر رہے ہیں اپنا دیدار کرا کے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہے ہیں کوہ طور پر، اور میرے پیغمبر سے کلام کر رہے ہیں اس مقام پر جہاں پہ جبریل کبھی پر جلتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، صحابہ زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، خلافت راشدہ حق چاہیے، جناب عبدالحق خان بشیر صاحب زندہ باد۔ اس مقام پر جہاں جبریل کے بھی پر جلتے ہیں، اس مقام پہ اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر سے کلام بھی کیا، میرے پیغمبر کو اپنا دیدار بھی کرایا۔ اب اللہ فرماتے ہیں ایک نبی کی دوسرے نبیوں پر فضیلت کا ایک سبب ہے کہ اس سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ اب ایک نبی وہ ہے جس کو بغیر دیدار کے کلام ہوا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس سے اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کرا کے اس سے کلام کیا ہے۔ پھر ان میں سے کس کا مقام بلند ہے؟ ہمارے اللہ رب العزت نے تو سبب بیان کر دیا، میں رسولوں میں سے رسولوں کو کس بنیاد پہ فضیلت دیتا ہوں۔ کچھ وہ ہیں جن سے میں نے کلام کر کے ان کو عصمت دی، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بغیر دیدار کے کلام کیا، اور کچھ وہ ہیں جن سے کو اپنا دیدار کرا کے اللہ رب العزت نے ان سے کلام کیا۔ دوسری چیز اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کچھ وہ ہیں جو اعلیٰ مقام منصب نبوت پر فیض ہونے کے بعد نہیں،
بلکہ اپنی پیدائش کے ساتھ ہی وہ شان اور مقام لے کے آتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے، ہر نبی دو صفتیں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ کتنی صفتیں؟ دو صفتیں، نبوت کی اور عصمت کی۔ نبی بن کر دنیا میں آتا ہے اور نبی ہی کی حیثیت سے دنیا سے جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی نبوت اس سے سلب نہیں ہوتی۔ نبی پیدا ہوتا ہے تو نبی ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے تو نبی ہوتا ہے۔ نبی پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے، اور اسی عصمت کو لے کے نبی لڑکپن کی زندگی گزارتا ہے، اسی معصومیت کے ساتھ جوانی کی زندگی گزارتا ہے، اسی معصومیت کے ساتھ بڑھاپے کی زندگی گزارتا ہے، اسی معصومیت کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ نبی، بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے، غلط عقیدہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی معصوم نہیں ہوتا، بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی دعوی نبوت سے پہلے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے، نبی پیدا ہونے سے لے کر وفات تک معصوم ہوتا، نہ اعلان نبوت سے پہلے اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور نہ اعلان نبوت کے بعد اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ ہر نبی یہ دو صفتیں لے کر پیدا ہوتا ہے، نبوت کی اور عصمت کی۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں نے اپنے پیغمبر، اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 صفتیں دے کر دنیا میں بھیجا۔ نبی کتنی صفتیں لاتا ہے؟ 4۔ حضور علیہ السلام کتنی صفتیں لائے؟ 4۔ فرمایا حضور علیہ السلام میرا پیغمبر دنیا میں آیا تو نبی بھی تھا، دنیا میں آیا تو معصوم بھی تھا، دنیا میں آیا تو محبوب رب العالمین بھی تھا، اور دنیا میں آیا تو رحمت للعالمین بھی تھا۔ نبی دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کب بنے؟ جب اللہ نے ان سے کلام کیا، اس سے پہلے وہ کلیم اللہ نہیں تھے۔ لیکن میرا پیغمبر پیدا ہوتے ہی یہ صفت ساتھ لے کے آیا ہے کہ نبی اور معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین بھی ہے، محبوب رب العالمین بھی ہے۔ میرا پیغمبر یہ 4 صفتیں لے کر دنیا میں آیا۔ تو اب اللہ جو فرما رہے ہیں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کو ایسے درجات دیے جو دنیا میں آنے کے بعد ان کو نہیں ملے، بلکہ وہ پیدائشی طور پر ہم نے ان کے ساتھ بھیجے۔ تو یہ عقیدہ یاد رکھیے، حضور علیہ السلام پیدائشی طور پر رحمت للعالمین ہے۔ اب تیسری چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ فضیلت کا ایک سبب یہ ہے کہ کچھ نبی ایسے ہیں جن کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مدد کی ہے، اور یہاں نام ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ذرا توجہ دیجیے، عیسیٰ علیہ السلام کی مدد جبریل علیہ السلام نے کب کی؟ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واجب القتل قرار دے کر ان کو شہید کرنے کی کوشش کی، پھانسی کوٹری میں بند کر دیا،
لیکن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہاں علماء کرام کی تشریف فرما ہے، یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 5 عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ ہے یہودیوں کا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی، وہ مر چکے۔ ایک عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی دی، ان پہ موت طاری ہوئی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر کے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تیسرا عقیدہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی اور ہمارے دور کے منکرین حدیث کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی بلکہ وہ اپنی طبعی موت مر گئے ہیں، اور مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر میں ہے۔ چوتھا عقیدہ، اس پر آپ اور حیران ہوں گے، ہمارے دور کے بڑے ٹی وی اسکالر سکین کے جاوید احمد غامدی، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر طبعی موت آئی، پھر اللہ رب العزت نے ان کی میت کو آسمانوں پر اٹھا لیا تاکہ کوئی ان کے جسم کی توہین نہ کر سکے۔ اور ہمارا 5واں عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ یہودی پھانسی دینے میں کامیاب ہو سکے، نہ پھانسی کے ذریعے ان کی موت ہوئی، نہ ان پر طبعی موت آئی، بلکہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ہی انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ زندہ ہیں، وہ بے قیامت میں آئیں گے، 40 سال خلافت کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، پھر وفات ہوگی، اور حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے اندر جو چوتھی قبر کی جگہ باقی ہے وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں بعض نبی وہ ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی جبریل علیہ السلام کی مدد کے ذریعے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی جبریل علیہ السلام نے مدد کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا اور آسمانوں پہ لے گئے، لیکن میرے پیغمبر کی اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے مدد کی میدان بدر میں۔ کہاں؟ وہاں جبریل میرے پیغمبر کا ایک سپاہی بن کر، میرے پیغمبر کا ایک سپاہی بن کر میدان میں اترا اور جہاد میں حصہ لیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو ایک بار زمین پر بھیجا۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، میرے پیغمبر کی امت کے لیے ہر سال شب قدر میں جبریل رحمتیں لے کے آتا ہے، ہر سال۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے جبریل علیہ السلام ایک بار آئے، اور میرے پیغمبر کی امت کے لیے، نبی کے لیے نہیں، امت کے لیے ہر سال شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ ایک طرف میری طرف توجہ رکھیے، ایک طرف اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کا عقیدہ لا نفرق بین احد من رسلی، اہل ایمان نبیوں کے اندر تفریق منصبی نہیں کرتے،
لیکن جہاں تک ترتیب مرتبی کا تفریق مرتبی کی بات ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، ان میں سے ایک سبب ہے اللہ نے ان سے کرام کیا، ایک سبب یہ ہے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی۔ اب ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، ان اوصاف کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقام و مرتبہ کسی کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے کلام بھی کیا، دیدار بھی کرایا، حتیٰ کہ وفات کے بعد بھی اللہ رب العزت نے ان کو وہ جگہ دی جس کے بارے میں اپنے پیغمبر کی زبان سے اللہ رب العزت نے کہلوا دیا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ مقام جنت کا مقام ہے۔ اب آپ میں سے ہر ایک شخص میرا خیال ہے خواہش تو رکھتا ہے جنت میں جانے کی، کوشش ہو یا نہ ہو خواہش تو ہر ایک کی ہے، لیکن میرا ایک عقیدہ سن لیجیے، اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میرا عقیدہ ہے جنت کا اس وقت تک کوئی مقام نہیں جب تک اس جنت میں میرے آقا کے قدم نہیں لگ جاتے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، کوئی حیثیت نہیں اس جنت کی۔ اسی لیے اللہ رب العزت اس جنت کے اندر پہلے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل فرمائیں گے، اور جب آپ کے قدموں سے جنت کو عظمت ملے گی پھر اللہ فرمائیں گے آؤ ابراہیم آپ بھی آئیں، آؤ موسیٰ آپ بھی آ جائیں، عیسیٰ آپ بھی آ جائیں، ابو بکر تم بھی چلو۔ پہلے اس جنت کو میرے پیغمبر کے قدموں کے ساتھ عظمت دی جائے گی۔ اب اگر عظمت میرے قدموں کے میرے پیغمبر کے قدموں کے نیچے ہے، خداوند کائنات اسی لیے تو قسم کھاتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس مقام کی قسم، اس شہر کی قسم جس شہر کی گلیوں میں میرے پیغمبر کے جوتے مبارک لگے ہیں، قدم نہیں لگے گی، جوتے مبارک لگے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس شہر کی قسم، اللہ اس شہر کی قسم کھاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے ہر چیز کا مقام میرے پیغمبر کی نسبت کے ساتھ وابستہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت بھی میرے پیغمبر کی نبوت کا صدقہ ہے۔ حجت الاسلام بانی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے نبیوں کی روحوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو ان کا معلم و مربی بنایا۔ وہاں عالم ارواح کے اندر ان کو تعلیم دی، تربیت کی۔ اب میرے پیغمبر کو تعلیم و تربیت کے لیے دو جماعتیں ملی ہیں۔ کتنی جماعتیں ملی ہیں؟ ایک عالم ارواح میں اور ایک عالم دنیا میں۔ عالم ارواح میں میرے پیغمبر نے جن کو تعلیم اور تربیت دی وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، اور عالم دنیا کے اندر میرے پیغمبر نے جس کلام جس جماعت کی تعلیم اور تربیت کی اس جماعت کے بارے میں خداوند کائنات فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے پیغمبر
تیری وہ جماعت جس کو تو نے عالم ارواح کے اندر تیار کیا تھا، وہ بھی اس دنیا کی ہدایت کا ذریعہ، اور جس جماعت کو عالم دنیا کے اندر تو نے تیار کیا ہے، یہ جماعت بھی قیامت تک کے لیے معیار حق و صداقت۔ اب یہ دو جماعتیں کائنات کی سب سے عظمت اور مرتبے والی جماعتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا 1,24,000 کم و بیش۔ ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ فرمایا 313، اور ایک روایت پہ 315۔ اب نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کم و بیش، اور صحابہ کرام کی تعداد امام اہل سنت حضرت مولانا علامہ عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت خلفاء راشدین کے اندر لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی طرح صحابہ کرام کی تعداد بھی 1,24,000 کم و بیش ہے۔ ان میں سے بھی اللہ نے کتنے چنے؟ 313۔ ان میں سے بھی اللہ نے کتنے چنے؟ 313۔ کتنے چنے؟ بدر میں ان میں سے بھی 313 چنے، ان میں بھی 313 چنے، ان 313 میں بھی 4 چنے، ان 313 میں بھی 4 چنے۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن والے ایک کو زبور دی، ایک کو تورات دی، ایک کو انجیل دی، ایک کو اپنا کلام ہی دے دیا، ایک کو اپنا کلام دے دیا۔ ان میں سے بھی اللہ نے 4 چنے، اور ان میں سے بھی اللہ نے 4 چنے، اونچی آواز سے 4 چنے۔ اور یہ عقیدہ یاد رکھیے، علامہ لکھنوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، چاروں خلفاء راشدین کی فضیلت ان کی ترتیب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی ترتیب ان کی فضیلت کی وجہ سے۔ جملے کو سمجھیے ذرا، چاروں کی ترتیب ان کی فضیلت کی وجہ سے ہے۔ ابو بکر پہلے خلیفہ بنے تو ان کا مقام نہیں بڑھا، بلکہ ابو بکر کا مقام پہلا تھا اس لیے پہلا خلیفہ بنا۔ عمر کا مقام دوسرا تھا اس لیے دوسرا خلیفہ بنا۔ عثمان کا مقام تیسرا تھا اس لیے تیسرا خلیفہ بنا۔ علی کا مقام چوتھا تھا اس لیے خلیفہ چوتھا بنا۔ ان کی خلافت میں ان کی عظمت ان کی ترتیب کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ترتیب ان کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ خلافت راشدہ، اچھا۔ الحمدللہ۔